اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق کے اوپر معروف کتاب چہل حدیث کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کتاب حوزہ علمیہ میں اور علماء کرام میں خصوصیت کے ساتھ شہرت رکھتی ہے اور کئی حوزہ جات میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے، اور بعض جو اسی فن سے مربوط ادارے ہیں جیسا کہ عرفان اور اخلاق کے موضوعات کے اوپر مشتمل ادارے، ان میں اس پوری کتاب کے درس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حوزہ جات علمیہ میں درس اخلاق کے عنوان سے بعض بزرگان جو قدیمی روش کے تحت درس دے رہے ہیں وہ بھی اس کتاب کو بعض ایام میں تدریس کرتے ہیں اور اس کے مطالب کو شرح حدیث کی صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کی جو بنیادی وجہ تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اسے بیان کیا ہے آغاز میں۔ پہلی حدیث، چونکہ چہل حدیث کا مطلب ہے 40 حدیثیں، اس کتاب کا میں مختصر آپ کی خدمت میں تعارف پیش کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی کے ضمن میں ہم دیکھیں گے کہ 40 حدیثوں کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ 50 ہو سکتی تھیں، 30 ہو سکتی تھی، 10 ہو سکتی تھیں، لیکن 40 حدیثوں کا انتخاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا؟ اول تو یہ کہ یہ حدیثیں ساری کی ساری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکافی سے اخذ کی ہیں، چونکہ کتاب الکافی کی جو اہمیت اور حیثیت ہے کہ عصر امامت کے بالکل ساتھ متصل دور کی یہ کتاب ہے۔ شیخ محمد بن یعقوب کولینی 329 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور اسی غیبت صغریٰ میں انہوں نے اس کو تالیف جمع کیا احادیث کو الکافی کے عنوان سے۔ اس کی جو پہلی حدیث ہے وہ جہاد بن نفس کے موضوع کے اوپر ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیث سے انتخاب کی ہیں، اور سب کی سب تقریباً الکافی سے یہ حدیثیں اخذ کی گئی ہیں۔ الکافی کا چونکہ اعتبار تمام کتب میں قرآن کریم کے بعد بالا تر ہے، اگرچہ اس کو اکثر بیشتر محققین و علماء فقہا صحیح کا درجہ نہیں دیتے، جیسے اہل سنت صحیح بخاری کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں کہ اس میں تمام احادیث صحیح ہیں۔ اگر اخباریوں میں یہ تفکر موجود تھا کہ وہ کتب اربعہ کی صحت کے قائل تھے کہ تمام کتب اربعہ کی احادیث صحیح ہیں، اور آج بھی بعض علماء بعض قرائن کی بنیاد پر رجحان اس نظریے کی طرف رکھتے ہیں، جیسے کہ معروف محقق آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے معروف شاگرد آیت اللہ مسلم داوری حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے صحیح نہ بھی قرار دیں تو یہ عصر امامت کے ساتھ متصل دور میں لکھے جانے کی وجہ سے، اور اس دور میں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے منابع حدیثی تھے، یعنی اس دور میں راویوں نے اصول 400 کے نام سے جو کتابیں اکٹھی کی تھی ان سے چناؤ کیا ہے شیخ کولینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لہذا یہ چند وجوہات کی بنیاد پر الکافی میں موجود احادیث وہ دیگر کتب کی احادیث سے ہمارے لیے زیادہ ممتاز، بالاتر اور معتبر ہو جاتی ہیں، اگرچہ صحت کا دعویٰ اپنی جگہ پہ اکثر بیشتر علماء کی نظر میں درست نہیں ہے۔ پہلی حدیث جہاد نفس سے متعلق ہے، اور اس کے بعد پھر نفس کے اوپر وارد ہونے والے جو مختلف قسم کے امراض ہیں ان کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مطرح کیا ہے۔ یعنی پہلی حدیث اور اس کی شرح وہ انسانی نفس کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیلی پڑھیں گے۔ دوسری ہمارے پاس حدیث آ جاتی ہے ریا کے بارے میں، تیسری عجب کے بارے میں ہے، چوتھی تکبر کے بارے میں ہے، پانچویں حسد، چھٹی حب الدنیا، اور ساتویں حدیث غضب، آٹھویں حدیث عصبیت کے بارے میں ہے، نویں حدیث منافقت اور نفاق کے بارے میں ہے،
10ویں حدیث ہوائے نفس اور طول عمل یعنی امید طویل باندھ لینا، اور پھر اس طرح سے آگے ہیں 11ویں فطرت، 12ویں تفکر اور 13ویں توکل کے بارے میں. یعنی آپ موضوعات دیکھ لیں، مقصود صرف موضوعات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص موضوعات اٹھائے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن میں سے بعض مہلک امراض ہیں جو انسانی نفس کو لاحق ہو جاتے ہیں اور انسان اس کی وجہ سے اپنے نفس کو ہلاک و برباد کر بیٹھتا ہے. اور بعض احادیث جو ہیں وہ کمالات و اخلاق فاضلہ سے تعلق رکھتی ہیں کہ جن میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ انسان کے لیے ان کمالات کو حاصل کرنا ضروری ہے. ہم یہ ایک مختصر سا کتاب کی فہرست سے تعارف آپ کے سامنے تھا. ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ 40 کا انتخاب کیوں کیا. 40 کے انتخاب کی اصل وجہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سے منقول وہ روایات ہیں جس میں عرض کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے 40 حدیثیں یاد کیں تو وہ روز قیامت فقیہ اٹھایا جائے گا. ابھی ہم ان حدیثوں کو تیزی سے دیکھتے ہیں. یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے. 40 کے لفظ کی یا کلمہ 40 جو ہے اس کی اپنی حیثیت اور قیمت ہے. مثلا کوئی بھی عمل انسانی نفس کے اندر اچھا ہو یا برا ہو، اس کی نشو و نما کا آغاز تب ہوتا ہے کہ جب اس کو مسلسل 40 دن میں انجام دیا جائے. کوئی اچھا عمل ایک دو دفعہ انجام دینے سے انجام نہیں پا جاتا، کوئی برا عمل چند دفعہ ترک کرنے سے ہمیشہ کے لیے ترک نہیں ہو جاتا. اسی طریقے سے کوئی برا عمل انسانی شخصیت کا حصہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ اسے مسلسل 40 دن انجام نہ دے. اس لیے 40 کے دن کی اہمیت اور قیمت روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئی ہے. اچھا، اس میں جو ایک اور مہم چیز ہے کہ ایک دفعہ اسے چلہ آپ کہہ دیں یا اسے چہلم کے 40 کے مراقبہ آپ کہہ لیں، جو بھی نام دینا چاہیں نام دے سکتے، لیکن مقصود کیا ہے؟ مسلسل تسلسل کے ساتھ 40 دن ایک عمل کو انجام دینا. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس اعتبار سے بھی مختلف مطالب وارد ہوئے ہیں کہ اس میں ابھی ہم مزید وارد نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ضمن میں اور بھی بہت سارے نکات موجود ہیں جو 40 کے کلمے کو ہمارے سامنے آشکار کرتے ہیں. اس میں جو ایک اور پہلو ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ 40 ایک دفعہ 40 کرنے سے بہت خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آتا. مثلا ایک شخص نے کسی ذکر ہے، کوئی عمل ہے یا کوئی چیز ہے، کوئی بھی اور ایسا ایک وظیفہ ہے، اس کو 40 دن انجام دیا. ٹھیک، اب نشو و نما کا آغاز ہو گیا، لیکن اس کو مزید نشو و نما پانے کے لیے بھی ایک اور مراقبہ چہل اسے روز چاہیے. یعنی 40 دن کا ایک اور مراقبہ بھی اسے چاہیے. اس کے بعد پے در پہ وہ 40 دن کے مراقبات یا 40 دن کے اعمال انجام دے گا، تب جا کے اس کے وجود میں ایک نشو و نما کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ چہل جو ہے وہ کس طریقے سے یا 40 کا عدد کتنی اہمیت رکھتا ہے. یہاں پہ بھی ہم روایات اہل بیت علیہ السلام میں ان احادیث کے علاوہ کہ جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے تو اس کے قلب سے یا اس کی زبان سے اللہ تعالی حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. یعنی جس نے 40 روز خالص کیا اپنے آپ کو. اب یہ خالص کرنا، جیسا کہ سیر و سلوک کتاب موجود ہے، سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، ان کی ایک کتاب اس عنوان سے موجود ہے جس میں اس حدیث کی شرح اور اس کے مقامات اور منازل کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں انہوں نے اسی حدیث کو بنیادی طور پہ مورد بحث بنایا کہ ومن اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسانہ، کہ اگر کوئی شخص 40 صبح اللہ کے لیے خالص اپنے آپ کو کرے یا کسی عمل کو خالص انجام دے، یعنی تو
حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ خوب، یہ تو ہم نے 40 کے عدد کی ایک اہمیت کو سمجھا۔ ہمارے پاس الکافی میں روایت موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من حفظ من احادیثنا 40 حدیثا، جس نے ہماری احادیث میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کیا، بعث اللہ یوم القیامت عالما فقیہا، اور روز قیامت اللہ اس کو عالم فقیہ کے طور پہ مبعوث کرے گا، عالم اور فقیہ کے طور پہ مبعوث فرمائے گا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کتاب الخصال میں باقاعدہ باب باندھا ہے، اور اس باب میں انہوں نے ان مختلف طرق سے آنے والی احادیث کو جمع کیا۔ میں تیزی سے چند احادیث کتاب الخصال سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الخصال جلد نمبر 2 صفحہ 541 میں حدیث نمبر 15 ہے، ارشاد فرماتے ہیں من حفظ من امتی 40 حدیثا، جس شخص نے میری امت میں سے جس شخص نے 40 حدیثوں کو حفظ کیا، مما یحتاجون الیہ من امر دینہم، ان 40 حدیثوں کا جو تعلق ہے ان چیزوں سے ہے کہ وہ اپنے دین میں لوگ جو ہیں اس کی احتیاج کو احساس کرتے ہیں، یعنی محتاج ہیں اس حدیث کی طرف، اپنے دینی امور کے اندر ان احادیث کے محتاج ہیں۔ ایسی حدیثوں کو جس کی احتیاج لوگوں کو موجود ہے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے یا دین فہمی کے لیے، تو ایسی حدیثوں کا انتخاب کر کے اگر وہ 40 حدیثیں یاد کرے، روز قیامت اللہ اسے فقیہ عالم مبعوث فرمائے گا۔ اس سے اگلی حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ابن عباس کے طریق سے یہ نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حفظ من امتی 40 حدیثا من السنہ، میری سنت سے 40 حدیثیں جس نے حفظ کی تو میں اس کا روز قیامت شفیع ہوں گا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت منقول ہے، اس میں بھی یہی امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت میں سے ایسی 40 حدیثیں یاد کیں کہ جو اس کے امور دین سے تعلق رکھتی تھیں، اور وہ اس کے ذریعے سے اللہ عز و جل کا قرب چاہتا تھا، اس کی رضامندی چاہتا تھا، اور آخرت دار آخرت کو چاہتا تھا، تو اللہ روز قیامت اسے فقیہ عالم مبعوث فرمائے گا، اس کو اٹھائے گا فقیہ عالم کے طور پہ۔ امام صادق علیہ السلام سے حنان بن صدیر نقل فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من حفظ عنا 40 حدیثا من احادیثنا فی حلال والحرام، ہماری ایسی حدیثیں جو حلال اور حرام کے اوپر مشتمل ہوں، کسی نے 40 حدیثیں یاد کیں تو اللہ روز قیامت اسے فقیہ عالم خلق فرمائے گا، وَلَمْ يُعَذِّبْهُ، اور اسے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ پھر ایک قدر طولانی روایت ہے کہ جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے طریق سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یہ وصیت کی، اور یہ وصیت وہ کیا کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک حصہ یہ ہے، قال یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا، کہ اگر میری امت میں سے کسی نے 40 حدیثوں کو یاد کیا، حفظ کیا، یطلب بذالک وجہ اللہ عز وجل ودار الآخرہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ عز وجل کی رضامندی یا اس کا تقرب وہ چاہتا ہے اور دار الآخرت کو چاہتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت، روز قیامت اللہ اسے محشور فرمائے گا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ محشور فرمائے گا، یعنی ان کے حلقے میں یہ شخص محشور ہوگا۔
وحسن اولئک رفیقا کہ کس قدر بہترین یہ رفاقت ہے۔ پھر آگے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ سے چند چیزیں پوچھیں اور آگے حدیث قدر تولانی ہے۔ یہ آپ نے چند حدیثیں مطالعہ کیں کہ ان حدیثوں میں جو اہم نقطہ ہے وہ نقطہ یہی ہے کہ حد اقل 40 حدیثوں کو حفظ کریں۔ ان سب حدیثوں کے دائرے میں آپ نے اس نقطے کو بھی ملاحظہ کیا کہ 40 احادیث کا تعلق انسان کے امور دین سے ہو، حلال حرام سے بھی ہو سکتا ہے، اخلاقیات کے باب سے بھی ہو سکتا ہے، اعتقادات کے باب سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ حفظ ہے، حفظ حفاظت کو کہتے ہیں۔ آیا ادھر حفظ سے مراد نسیان کے مقابلے میں یاد کرنا ہے؟ تو عربی میں یاد کرنے کے لیے دیگر کلمات بھی موجود ہیں، تذکیر یا تذکرہ کے نام سے بھی یہ کلمہ وارد ہوتا ہے، اور حفظ بمعنی یاد کرنے کے معنی بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ قریب معنی اس جگہ پہ حفظ سے یہ ہے اس کی رعایت اور اہتمام کرنا، یعنی کسی نے حدیثوں کو اخذ کیا اور اس کی عملاً رعایت کی، عملاً اس کی پاسداری کی، عملاً اس کو اختیار کیا، یہ حقیقت میں حفظ کرنا ہے۔ یعنی صرف معنی کے اعتبار سے حفظ کرنا مقصود ظاہری طور پر نہیں ہے۔ حافظ کہتے ہیں ایک شے کی حفاظت کرنا۔ ہاں حدیث اپنے طور پہ تو محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، انسانی نفس میں بھی محفوظ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اثر ہے کہ عالماً فقیہاً وہ سامنے ابھر کے آئے، تو ادھر مقصود یہی ہے کہ وہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں الکافی میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے چند سوال کیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دی اور وہ اس قلیل کے اوپر راضی ہو کے چلا گیا۔ اچھا، قلیل کے اوپر راضی ہو کے گیا تو بعض اصحاب ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا ہلکا انداز میں سمجھا، یا یہ کہہ لیں کہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور ایک تمسخر کی صورت میں اس کو ملاحظہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ فقیہ بن کے لوٹا ہے، یعنی آیا تھا تو جاہل تھا، لیکن اب جب لوٹ رہا ہے تو فقیہ کے طور پہ لوٹ رہا ہے۔ یعنی غور و فکر کر کے ایک معنی کو لینا اور اس معنی کو اختیار کرنا، وہ رجل فقیہ کے عنوان سے ہمارے پاس دیگر احادیث میں بھی یہ مطلب وارد ہوا ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کی اسے تعلیم دی اور اس نے اس کو کافی سمجھا، تو اب دعوے دار تو یہ تھا وہ کہ مجھے دین سکھائیں، اور یقیناً چند لہجوں میں بہت طولانی طور پہ ایسی تعلیمات نہیں دی جا سکتی کہ وہ نہ سمجھ سکے اور نہ ہی اس کو اختیار کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اس حوالے سے کثیر ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے کہ ہمیں دین کی تعلیم دیں، ہمیں کوئی نصیحت کریں جو دین اور دنیا دونوں میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی بات بتاتے جسے اختیار کریں اور اپنے دین کی اصلاح کریں۔ لہذا یہاں پہ بھی غور و فکر کر کے لینے کی تلقین ہے، جس واقعے کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے کہ وہ شخص آیا اور اس نے تقاضا کیا ہے اسی دینی تعلیم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اس نے بھی اسے غور سے سنا اور سمجھا اور پھر اس کے اوپر اکتفا کر کے چلا گیا۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سراہا، یعنی بقیہ نے اسے تنقید کی نگاہ سے دیکھا کہ اتنی مختصر سی مدت میں اتنے مختصر عمل کو کافی سمجھنا، تو یہ تو دین کی تعلیم پوری نہ ہوئی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ فقیہ بن کے لوٹا ہے، یعنی غور و فکر کر کے احادیث کو اور دین کو لینے والا لوٹا ہے۔ تو یہاں پہ رجل فقیہ سے مراد وہ معنی فقیہ نہیں ہے جو آج کی اصطلاح ہے، کیونکہ یہ تو علمی تقاضوں کے تحت آج کے دور میں وضع اور ایجاد کی گئی ہے۔ بس رجل فقیہ کا ایک مطلب ہمارے سامنے آیا کہ فقیہاً عالماً، فقیہاً عالماً
یہ دو کلمات اہمیت کے حامل کلمات ہیں۔ بس اس حدیث میں ہم نے چند نکات سمجھ لیے۔ حفظ کا معنی جان لیا کہ حفظ کا معنی یاد کرنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی یاد کر کے معلومات کو حفظ کیا جائے، لیکن زیادہ سازگار ترین معنی ہمارے سامنے حفظ کا کیا آتا ہے کہ انسان اس کو سمجھنے کے بعد اس کو عملاً انجام دیتے ہوئے پاسداری کرے، یعنی رعایت کرنا، عملاً اختیار کرنا۔ علم ہوتا ہی اسی لیے کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، اور حقیقی نفع ملتا ہی تب ہے جب اسے عملاً اختیار کرے۔ عملاً جب انسان اختیار ایک شے کو کرتا ہے، یہ دنیاوی امور میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ اپنے اس حلقے احباب میں یا اس معاشرے میں کوئی جداگانہ شخص نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، چونکہ ہمارے ہاں معاشرے انسانی طب ہے یہ کہ وہ کسی شخص کی حیثیت اور اہمیت سے ان کمالات کی اساس کے اوپر متاثر ہوتا ہے کہ جو اس سے ظاہر ہوں اور اسے معاشرہ بھی کمال کہتا ہو، کیونکہ بہت سارے کمالات کو معاشرہ کمال ہی نہیں سمجھتا۔ مثلا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے لے لینا نہیں، عموماً دنیا دار لوگ اسے کمال سمجھتے۔ مثلا کوئی شخص اپنے اموال کو خرچ کرتا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، زیارات کے لیے، ادائیگی کرتا ہے خمس کی، زکوٰۃ کی، تو اسے دنیا دار افراد جو ہیں وہ خاص اہمیت نہیں دیتے، اور نادانی کا ایک عمل اکثر بیشتر اہل دنیا ممکن ہے اسے قرار دیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز دنیا والوں کی نظر میں کمال ہی نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے کمالات ہیں جو دنیا کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر دیتے ہیں۔ خود اہل علم ہونا ایک کمال ہے، خود انسان کے پاس مال و دولت کا ہونا ایک کمال ہے، انسان کے پاس تر و تازگی اور ہمت جوانی ہونا ایک کمال ہے۔ یہ کمالات دنیا کی نگاہ میں شمار ہوتے ہیں، تو دنیا ہمیشہ اسی سے متاثر ہوتی ہے۔ لہذا جب یہ عمل کی دنیا میں آئیں گے، حفاظت کے ہم مورد میں آئیں گے، تو اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث ہی جہاد بالنفس قرار دی ہے۔ ادھر اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، چونکہ آغاز کرتے ہوئے کمال ظاہر نہیں ہوتا۔ کمال تو حقیقتاً تب ظاہر ہوتا ہے جب انسانی نفس میں وہ ملکہ بن جائے، انسانی نفس کا جب وہ ایک حصہ بن جائے، تب وہ کمال کے طور پہ ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے۔ اس کے پہلے والے مراحل جو تگدو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ہمت اپنی باندھ رہا ہے، عزم اور ارادہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہاں پہ چونکہ وہ مسلسل جہاد کر رہا ہے، تو اس جگہ پہ اس کی اپنی حالت دوسروں کے سامنے مسکینوں والی بعض اوقات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن خدا کی نظر میں اس کا مقام بلند ہے۔ اصل یہ چیز ہے، یہ کیونکہ یہ پاسداری کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے، خدا کی نظر میں وہ عالم فقیہ ہے، دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ اہل علم وہاں پر موجود ہوں، بہت سارے علماء فضلاء، ان کی نظر میں اس کی کوئی قیمت حاصل ممکن ہے کہ نہ ہو رہی ہو، لیکن خدا کی نظر میں اس کی قیمت بالاتر ہے، وہ عالم فقیہ کے طور پہ حشر کیا جائے گا۔ یہ ہم نے مطالب اس حدیث کے دیکھ لیے کہ حفظ سے مراد ہے کہ عملاً اس کو اختیار کرتے ہوئے اس کی رعایت کرے۔ 40 دن، چونکہ 40 ایک ایسا عدد ہے کہ انسانی وجود کے اندر وہ نشوونما پانے کے لیے زمینہ فراہم کر دیتا ہے، لہذا پے طر پہ یہ 40 دن یا 40 روز کے اعمال کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ ممکن ہے چھوٹے کوئی ذکر، ہم کوئی مستحب عمل ہم نے دیکھا، چھوٹا سا ذکر ہے بالفرض، جیسا کہ نماز فجر کی تعقیبات میں ہے 7 مرتبہ پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب 100 دفعہ پڑھنے میں شاید 1 منٹ لگتا ہے، لیکن اس کو 40 دن انجام دے حد اقل، اس کے بعد کسی اور ذکر کو شروع کر دے۔ بالفرض ایک اور تعقیبات نماز فجر کا عمل ہے کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، بہت ہوئے تو 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن 40 دن عہد اور عزم کرے کہ 40 دن میں پڑھوں گا۔ یا بعض کوشش کرتے ہیں کہ میں نماز فجر کے وقت اٹھوں گا، بے شک 1 رکعت کیوں نہ پڑھ سکوں، خود اٹھنے کی نماز شب کے لیے، معذرت یعنی سحری کے وقت نماز شب کے لیے میں بیدار ہوں گا۔ خود بیدار ہونا ایک عمل ہے،
بیدار ہو کے نماز شب پڑھنا ایک اور عمل ہے، اس میں مناجات کرنا، اس میں دعائیں پڑھنا، اس میں ذکر پڑھنا، توجہ اللہ کرنا، یہ سارے جدا جدا اعمال ہیں۔ وہ بالفرض ابھی بیدار ہونے کے لیے اپنے نیت اور ارادہ کرتا ہے، لیکن 40 دن اس کو دوام دے، 40 دن اس کو تسلسل دے۔ اگر 40 دن ایک عمل کو انجام دیا جائے تب جا کے انسان کے وجود میں انسان کے نفس کا حصہ بنتی ہے۔ اس لیے انبیاء و ائمہ علیہم السلام کیونکہ آدھی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور آدھی زندگی بسر کرنے میں وہ جو ایک شخصی روب ہے وہ عموماً دیکھنے والوں کے لیے قائم نہیں رہتا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، تو وہ ایک شخصی روب جو ہے وہ لوگوں کے لیے مٹ جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے متعدد جگہوں پہ اس بات کا ذکر کیا کہ وہ یہی اعتراض کرتے تھے جو کفار ہیں اپنے معاشرے والوں کے اوپر کہ تم لوگ اپنے جیسے ایک بشر کے پیچھے چلتے ہو، کیا اس کے اندر خوبی اور خاصیت ہے؟ اس لیے تمہاری طرح یہ تمہاری اہل خانہ اور قبائل کے اندر پیدا ہوا ہے، لوگوں میں بھی کوئی خاص اس کا کوئی مقام اور منزلت مال و دولت یا دنیا داری کی اساس پر نہیں ہے، تمہاری طرح ہی سوتا جاگتا کھاتا پیتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ کوئی عجوبہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی معجزاتی پہلو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض کے اوپر خدا نے جو نشو و نما کا طریقہ کار رکھا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بالفرض کسی ولی، کسی نبی، کسی امام سے ہماری ملاقات ہوئی اور کاملاً ہم متغیر ہو گئے اور سارے کے سارے نقائص بھاگے اور سارے کے سارے کمالات ہمارے وجود میں آ گئے۔ نہیں، اس طریقے سے رشد نہیں ہے۔ جو عمومی ہمارے پاس طریقے، شاذ و نادر اگر کوئی واقعہ ہے وہ اپنی خاص ایک توجیہ رکھتا ہے، اس کو ہم الگ کر لیں۔ جو آدھی زندگی اس دنیا کے اندر، آدھی زندگی یہی ہے، جہاد بن نفس کرتے ہوئے انسان ارادے کو نہ ٹوٹنے دے۔ ارادے کی قیمت ہر شے کے اوپر بالا تر ہے، ہر شے کے اوپر بالا تر ارادہ ہے۔ عموماً یہی ایک صفت ہے کہ جو ایک انسان کو عامۃ الناس اور عوام سے جدا کرتی ہے۔ ادھر عوام سے مراد علماء کا طبقہ خارج نہیں ہے، تمام کے تمام طبقات، چاہے مراجع، مجتہدین، علماء، مجاہدین، زاہدین وغیرہ ہوں، ان کے طبقے سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ ہے کہ جو اپنے ارادے کو ترک نہ کرے، ارادہ اس کا قوی ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ آئے گا جہاد بن نفس میں جو اہم ترین نقطہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، ارادے کی قوت کو نہ توڑے۔ معاشرہ ایسی چیز ہے جو ارادے کو توڑ دیتا ہے، نا امیدی ارادے کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا، حوصلے کا پست کر دینا اپنے وجود میں ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ یہ اکیلا ہی بس ایک چیز انجام دے رہا ہے، سارے کے سارے افراد تو بالکل ایک جداگانہ طریق کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آہستہ آہستہ اسے شک ایجاد ہونے لگتا ہے، ہمت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ کیسے جہاد بن نفس انسان کے لیے محکم صورت میں حاصل کرنا لازم ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ لیکن اس مقام پہ ہم اس بات کو جان لیں کہ 40 کی عدد کی رعایت ضرور کریں، چھوٹے سے چھوٹے عمل میں، چھوٹے سے چھوٹے اذکار میں، وضو ہے، غسل ہے، یا کوئی ذکر ہے، کوئی دعا ہے، دعا امام زمان علیہ السلام کسی خاص وقت اس نے پڑھنا شروع کی، معین کرے وقت اور عدد کو معین کرے، یعنی عدد سے مراد ہے دنوں کو معین کرے، دنوں کو معین کر کے وہ پڑھے۔ عدد کو معین کرنے کے لیے فی الحال ہم جس مرحلے پر ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہی کی مدد لیں کہ احادیث اور اعمال کی کتابوں میں جس عدد کا جتنا تعین کیا گیا ہے اس کو ہم انجام دیں۔ جیسے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ تعقیبات نماز فجر کے اعتبار سے بیان فرماتے تھے، اور یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی ہے کہ 7 مرتبہ یہ ذکر پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 7 مرتبہ، اور اس کے بعد 30 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 30 مرتبہ بہت زیادہ ہو تو 3 منٹ یہ لے جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت
زیادہ ہوا 3-4 منٹ، اور یہ شاید 1 منٹ میں ہی ادا ہو جائے، یعنی 5 منٹ کا ایک عمل، لیکن 40 دن اگر اسے انجام دیں تو وہ انسانی وجود کے اوپر اثر انداز ہونے لگ جائے گا، کیونکہ اسی کے اندر اسماء الہیہ ہیں۔ اسماء الہیہ سے تعلق اگر پیدا کرے انسانی نفس تو اس اسم کے اثرات اس کے نفس کے اوپر اجاگر ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ پنپنے لگتا ہے۔ اچھا، یہ جب ختم کیا ایک اور 40، پھر ایک اور 40، حتیٰ کہ روزوں کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے جو مستحب اعمال ہیں ہمارے پاس، 40 کی رعایت کرنا بہت خوب ہے۔ ادھر بھی ہم اسی 40 کی رعایت کریں گے کہ جب یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہو، کم سے کم ہم معنی کے اعتبار سے 40 حدیثیں یاد کر لیں، چونکہ اس میں معنی مطلوب ہے، اور اس کو عمل کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں۔ جب عمل کے دائرے میں لانے کے لیے ہمت باندھیں تو اس کی رعایت کرنے اور حفظ کرنے کے لیے اسے 40 دن انجام دینے کا قصد اور ارادہ کریں، یعنی نہ ٹوٹنے پائے، ٹوٹے تو دوبارہ 40 کو شروع کریں، نہ یہ کہ وقفہ آ گیا تو اب اسی کو ادامہ دیں، نہیں، وہاں سے دوبارہ سے شروع کریں۔ جیسے ایک انسان جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھنا چاہتا ہے، پھر لڑک کے نیچے آ جاتا ہے، پھر اٹھے گا کہ آگے جائے، پھر وہاں سے لڑک کے نیچے آتا ہے، پھر اٹھے گا آگے جائے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں پہ پہنچیں گے، ایک اور ہمارے پاس آ جائے گا ہدف اور منزل، ادھر تک پہنچے ایک اور ہدف اور منزل آ جائے گا۔ انسانیت طول اور بلندی کی طرف ہے، اس لیے اس کو جگر والے کاموں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کو جو خلق کیا گیا ہے کہ خلق الانسان فی کبد میں، یعنی جگر والے کاموں میں خلق کیا گیا ہے، اور عموماً سستی اور استراحت اور آرام کی طرف انسان کا نفس اسے لے کے جاتا ہے۔ یہاں پہ اسے ہمت باندھنا اور عزم اور ارادہ کرنا وہ لازم ہے۔ آئے اب ہم پہلی حدیث کے اوپر انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں، اور اس کو اگلے درس میں اس کے مطالب بقیہ پڑھیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ چہل حدیث میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 کا کیوں انتخاب کیا، اور کئی علماء نے چہل حدیث 40 حدیثاً، یعنی چہل حدیث یا 40 حدیثوں کے اوپر کتاب لکھی، جیسا کہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 40 حدیثوں پہ کتاب 40 حدیثاً معروف ترین علماء کرام میں کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کتاب سے خود متاثر بھی تھے، اور آغاز میں بھی انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ خدا کی بارگاہ میں کہ 40 ایسی حدیثوں کا انتخاب کروں کہ جو لوگوں کے لیے بالخصوص نفع بخش ہوں، اور ان 40 حدیثوں کے ذریعے سے خدا کے تقرب کو انہوں نے چاہا۔ اسی طرح سے آج کے دور میں فلسفہ اسلامی سے جو تعلق رکھنے والی احادیث ہیں، یعنی بعض ایسی احادیث ہیں جن میں عقلیات کو ذکر اہل بیت علیہ السلام نے کی، بعض علماء نے ان احادیث کا انتخاب کر کے چہل حدیث کتاب لکھی، اور بڑی بہترین اور خوبصورت کتاب ہے کہ اس کی شرح البتہ حکمت مطالعہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں انہوں نے اس کی شرح کی ہے، لیکن حدیثوں کا باقاعدہ انتخاب کیا۔ بعض نے اخلاقیات کے باب میں انتخاب کیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ بعض نے فقہی احکام کے زمرے میں حلال اور حرام کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخاب کیا ہو، لیکن یہ حدیث کو ہمارے علماء قدیم زمانے سے ابھی تک اس کی رعایت کرتے ہوئے کتاب تالیف فرما رہے ہیں۔ پہلی حدیث جہاد نفس کے بارے میں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سلسلہ سند، یعنی اجازہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے حدیث کو بیان کرنے کا، اس کو مکمل پہلی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک یہ سلسلہ جاری تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ شیخ استاد اور شیخ کے طریق سے شاگرد اخذ کرتا تھا، یعنی استاد بیان کیا کرتا اور شاگرد سنا کرتا تھا، یعنی شیخ بیان کرے گا اور اس کا شاگرد اس کو سنے گا یا لکھے گا، اور سننے یا لکھنے یا حفظ کرنے کے بعد استاد سے اجازت بھی لے گا کہ میں اسے آگے بیان کر سکتا ہوں اور آپ ہی کے طریق سے اسے نقل کر سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اجازہ۔
اجازت کی ابھی مصطلح حدیث کے تحت بہت دقیق طریقے سے آپ کے سامنے مطلب کو ذکر نہیں کیا جا رہا، صرف اتنا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ اجازہ، کیونکہ اس کی مختلف صورتیں اجازے کی بنتی ہیں، اساتذہ دیا کرتے تھے اور پھر شاگرد ان حدیثوں کو بیان کیا کرتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پرانے دور میں حدیثوں کی کتابیں جو ہیں وہ تحریر کروائی جاتی تھیں، کاتب ہوتے تھے، ناسخ ہوتے تھے، وہ پھر حدیث رکھ لیتے اور پھر اتنے نسخے بناتے تھے۔ پریس تو اس دور میں ہوتا نہیں تھا کہ کئی جلدی کتابیں کئی ہزار کی تعداد میں سامنے آ جائیں، بلکہ لکھنے والے کو پورا نسخہ لکھنا پڑتا تھا۔ تو نسخہ لکھتے ہوئے بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی، اور بعض اپنے خبث نفس کی وجہ سے کمی بیشی کر دیا کرتے تھے اور اس میں تصرف کرتے، تحریروں میں مطالب کی کمی یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور یہ کافی چلتا بھی رہا ہے۔ اور تعصب اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا تھا، اور بیجا طور پہ چند لائنیں بڑھا دی۔ اب اتنی کئی جلدی کتاب میں ایک دو یا آدھی لائن یا ایک لائن کہاں پہچانی فوراً جاتی ہے۔ تو اس لیے اجازے کے ذریعے سے اس امر کی حفاظت کی جاتی تھی، اور نسخہ برداری وہ خود شاگردان بیٹھ کے کرتے، اور استاد یا شیخ ہے وہ مجلس حدیث میں احادیث کو اپنی سند سے بیان کیا کرتا تھا۔ اسی کو امالی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں امالی شیخ صدوق ہے، امالی شیخ مفید ہے، امالی شیخ توسی ہے۔ تو یہ امالی اسی طرح اہل سنت میں بھی امالی کا املا کرانا اردو میں رائج بھی ہے کلمہ، اس طریقے سے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اجازہ ہے، اجازہ مکاتبہ صورت میں بھی، کتابی صورت میں بھی ہوتا تھا، اور مشافہتاً بھی ہوتا تھا، یعنی زبانی کلامی اجازہ دینا اور ایک دفعہ کتبی اجازہ دینا۔ حتیٰ کہ آج کے دور تک یہ اجتہاد کے مرحلے کے لیے اجازے کی صورت موجود تھی کہ استاد یا مشافہتاً کہہ دیتا تھا کہ یہ مجتہد ہے، جیسے شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشافہتاً آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کی تصدیق کی۔ بعض شاگردان ہیں ممکن ہے انہیں کتبی صورت میں بھی دی ہو۔ تو یہ ہمارے پاس مکاتبتاً و مشافہتاً اجازے کے باب سے انہوں نے پھر نقل کیا کہ ہمارے جو شیخ ہیں، علامہ، متکلم، فقیہ، اصولی، ادیب، متبحر شیخ محمد رضا آل علامہ الوفی الشیخ محمد تقی الاصفہانی کے اپنے شیخ کا بڑے جلیل القدر اور عظمت کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نام لیا، اور قم میں بیان کیا کہ وہ ہوتے تھے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا۔ اور اس کے علاوہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مفاتیح الجنان، ان سے بھی امام خمینی نے اجازہ لیا۔ ان دونوں بزرگان نے کس سے یہ حدیثیں نقل کی ہیں؟ مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ مستدرک الوسائل کے جو جامع ہیں، انہوں نے جمع کی ہیں حدیثیں عنوان سے۔ انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری سے انہوں نے احادیث ساری لیں، اور انہوں نے پھر اجازہ حدیث بھی دیا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا پہنچ جاتا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام تک، کہ علامہ حلی سے ہوتا ہوا اور پھر آگے شیخ توسی تک پہنچتا ہے، اور شیخ توسی سے پھر آگے شیخ مفید اور جعفر ابن قولوہ، اور پھر وہاں سے شیخ محمد بن یعقوب کلینی۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی بات پوری کتاب ہمارے پاس الکافی کی موجود ہے، لہذا شیخ محمد بن یعقوب کلینی سے پورا کا پورا اجازہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں پہلی حدیث کی طرف۔ پہلی حدیث الکافی کی حدیث ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے، یہ بھی بیان کرنا مقصود ہے، چونکہ پہلی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ جو اطراف کی معلومات ہیں اس کتاب کے تعارف کے لیے ہمارے لیے اہمیت کی حامل بن جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ چہل حدیث کا نام 40 حدیث کیوں انتخاب کی، وہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ آپ نے سماعت فرمایا، یا حفظ کا معنی دیکھا کہ اس کو عمل کے ذریعے سے رعایت اور پاسداری کرتے ہوئے حفظ کرنا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھا کہ عالم اور فقیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرار پاتا ہے،
اور ایک سفر اپنے نفس کے اندر طے کرتا ہے۔ اور اسی سے متاثر ہو کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق کے باب میں، علم اخلاق کے باب میں 40 حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ اجازے سے آپ واقف ہوئے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عام کتابوں سے یا ایسی حدیثیں کہ جو زیادہ ہمارے ہاں اہمیت کی حامل کتابیں شمار نہیں ہوتی، وہاں سے نہیں لے کے آئے، بلکہ الکافی سے لے کے اور الکافی تک اپنا پورا کا پورا طریق بھی بیان کیا کہ یہ جو الکافی یا کتاب یا الکافی کی روایات ہیں، میں نے ان بزرگوں سے سلسلہ وار ہمارے پاس پہنچی ہیں، اور اجازہ میرے پاس کتبی اور شفوی دونوں اجازے اس کو نقل کرنے کے موجود ہیں۔ جہاد بن نفس کی اب جب حدیث پوری چہل حدیث کیسے ہے؟ سب سے پہلے حدیث لے کے آئیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں خود کتاب انہوں نے لکھی، اور یہ بھی نقل کی ہے کہ میں نے فارسی میں اس لیے یہ لکھی کہ عوام الناس اس سے استفادہ کر سکیں، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر جو افراد تھے وہ عامۃ الناس تھے، لیکن خود کتاب اتنی دقیق ہے کہ یہ حقیقی معنی میں علماء و فضلاء کے استفادے کی کتاب ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واضح طور پہ آغاز میں اس کو ذکر کیا کہ میرے پیش نظر یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی ان احادیث کو اس طرح سے بیان کر سکوں کہ عامۃ الناس اس سے استفادہ کریں۔ خوب، حدیث کی شرح کا کیا طریقہ کار ہے؟ حدیث کو نقل کیا اور ترجمہ بھی فارسی میں کیا۔ حدیث کو نقل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، چونکہ ترجمہ بھی اس میں موجود ہے اور پیش نظر یہی غیر عرب طبقہ تھا کہ جو ترجمے اور الفاظ کی شرح کے محتاج ہوتے ہیں، لہذا حدیث کے اہم کلمات کی خود لغوی بحث کرتے ہیں، لغت میں اس کا کیا معنی ہے، یعنی حدیث کو پہلے حل کرتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری معنی کے اعتبار سے۔ ظاہری معنی کے اعتبار سے جب حل کر لیں تو اس کے بعد علماء اخلاق اور علماء عرفان ہر دو کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالب کو ذکر کرتے ہیں، اور اس میں بعض جگہوں کے اوپر فلسفی مباحث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لہٰذا شرح حدیث یہاں پہ دقت پیدا کر لیتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص عرفانی مباحث کی طرف ناظر نہیں ہے، فلسفہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے مطالعہ نہیں کیا، یعنی کوئی بھی کتاب مطالعہ نہیں کی ان کی، یعنی ان کے مبانی سے اور ان کے نظریات سے واقف نہیں ہے، تو وہ اس شرح کو نہیں صحیح طرح سے سمجھ سکتا، یعنی فقط اخلاقی کتب کے دائرے میں یہ شرح حدیث نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے، آغاز علماء اخلاق سے لے کے چلتے ہیں، اور اسی کا رنگ بھی زیادہ جلوہ گر ہے اور غالب ہے، لیکن اسی کے اندر عرفان کو ذکر کریں گے، اور عرفان عملی کے کئی پہلو جیسے منازل السائرین میں بعض مباحث ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے، یا عرفان کے بعض نظریات ہیں اس کی طرف اشارہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کریں گے، اور اسی ضمن میں اپنا نظریہ بھی بعض اوقات ابن عربی پہ تنقید کر جائیں گے، ملا صدرہ کے اوپر جزوی طور پہ تنقید کر جائیں گے، اور اپنے نظریے کو آشکار، یعنی یہ جو بحث ہے یہ ایک مقام بلند اور بالا سطح کا تقاضا کرتی ہے کہ ان افراد کے وہ جو محل نزاع ہے اسے سمجھ سکیں کہ کس جگہ پہ یہ ٹکراؤ آ رہا ہے، چونکہ کلیات کے طور پہ، اصول و مبانی کے طور پہ خاص کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن جب نتائج نیچے بعض مباحث ایسی ہوتی ہیں، نتائج لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کچھ ٹکراؤ سامنے آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ابن عربی یا ملا صدرہ رحمہم اللہ ان کی کیا نگاہ تھی، یا خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کیا نگاہ ہے، یا ممکن ہے شیخ صدوق، شیخ مفید رحمہم اللہ ان کی کیا نگاہ ہے، اور پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کس جہت سے ایک ٹکراؤ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے طور پہ کسی حد تک جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اچھا، یہاں پہ روش ان کی یہ ہے کہ احادیث سے استفادہ کریں، مطالب اخلاقی ہی بیان کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ حدیث اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد فوراً کلام علماء پہ منتقل ہو گئے، نہیں، ایسا کہیں قطعاً نہیں ہے۔ مطالب ذکر کیے، روایت ذکر کی، ترجمہ ذکر کیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس کے الفاظ معنی ذکر کیے، الفاظ معنی کے بعد حدیث کی اول شرح احادیث اہل بیت علیہ السلام یا آیات کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے کریں گے، ڈائریکٹ فوراً علماء کی طرف ابھی نہیں آئیں گے۔ لہذا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حدیث
دیگر احادیث کے تناظر میں کلام علماء سے استفادہ کرتے ہوئے شرح کو انجام دے رہے ہیں، کیونکہ بالآخر عوام میں جو تبلیغ کا انداز ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آیات اور اہل بیت علیہ السلام اور ان کے کلام سے عوام الناس کو وابستہ کیا جائے، شخصیات سے ابتدا میں وابستہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں، کلام خدا و کلام اہل بیت علیہ السلام کو شرح کرنے کے لیے بزرگ اور جید علماء کا سہارا لینا بلا شک و شبہ یہ عین عقل مندی اور تقاضۂ اخلاق ہے۔ لہذا اس کے تحت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر احادیث سے بھی استفادہ کیا اور اسی استفادے کے دوران اخلاقی، عرفانی اور بعض فلسفی مباحث کو مطرح کیا ہے۔ ہم پہلی حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث الکافی سے ہے۔ پوری حدیث کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کی، البتہ الکافی سے سند ذکر کرتے ہوئے وہ پورا اپنا سلسلہ اجازہ لے کے آئیں کہ مجھے اجازت دی ہے مثلا تقی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے اس کی اجازت لی تھی یا نقل کیا ہے محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محدث نوری نے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ انصاری نے بالفرض اپنے شیخ سے، اور وہ کرتے کرتے پھر الکافی کی کتاب میں جہاں سے سند شروع ہوتی ہے علی بن ابراہیم، اور علی بن ابراہیم نقل کرتے ہیں اپنے والد گرامی جناب ہاشم، اور ابراہیم بن ہاشم، علی بن ابراہیم وہ اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلی شخصیت ہیں کتب رجال کے مطابق جنہوں نے کوفی محدثین کی احادیث کو قم کے اندر نشر کیا، یعنی وہاں سے کوفہ سے احادیث کو ادھر کے بزرگ اور جید علماء سے لیا اور پھر قم تشریف لیا۔ علی بن ابراہیم قمی قم میں ہی مدفون ہے، اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم سے باہر پاساج غدیر غالباً ہے، ادھر ان کی قبر مبارک ہے۔ 30 سے 40% حصہ الکافی کا اسی بزرگ شخصیات سے علی بن ابراہیم قمی۔ علی بن ابراہیم خود عرب ہیں، قم تشریف لائے، اپنے ان کے والد گرامی اصل میں آئے تھے، ابراہیم بن ہاشم آئے تھے۔ علی بن ابراہیم شیخ کلینی خود غیبت صغرا کے ہیں، تو احتمال قوی یہی ہے کہ علی بن ابراہیم امام عسکری علیہ السلام کے حد اقل وہ شاگرد ہوں گے، لیکن ان کے والد گرامی تو یقینی طور پہ شاگرد ہیں امام نقی و امام عسکری علیہ السلام، اور نواب اربعہ سے ان کی ملاقات یقیناً ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ممکن ہے کہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو، یعنی یہ دونوں ہستیاں عصر امامت کی ہیں، 260 ہجری سے پہلے کی ہیں یہ دونوں شخصیات، علی بن ابراہیم قمی بھی اور ان کے والد گرامی ابراہیم بن ہاشم بھی۔ ابراہیم بن ہاشم نقل کرتے ہیں نوفلی سے، اور نوفلی نقل کرتے ہیں سکونی سے۔ یہ دونوں اہل عامہ ہیں، یعنی اہل سنت ہیں، اور انہوں نے نقل کی امام صادق علیہ السلام سے۔ یہاں پہ بڑے آج کے دور میں بعض شبہات بھی کھڑے کیے جاتے ہیں اور فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اہل سنت کو کیوں اس طرح قریب کر رہے ہیں، فلاں علماء سے کیوں تعلقات بڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو اتنی وسعت قلبی علمی دنیا میں پائی جاتی ہے کہ اہل سنت راویوں کی حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنا شاگرد بھی اہل سنت کو بنایا ہے۔ تو یہ تفکر جو تفرقہ بازی کی صورت میں آج کے دور میں ابھرا ہے، امام صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں قطعاً و قطعاً اس کو قبول نہیں کیا، لہٰذا فضائل بن عیاض جن سے مصباح الشریعہ وارد ہوئی ہے، ہمارے ہاں رجال کی تمام بڑی کتابوں میں جو قدیمی کتابیں اس میں وارد ہوا، ثقہ ہیں لیکن سنی تھے، تصوف کے تو بہت بڑی شخصیت شمار ہوتی ہیں فضائل بن عیاض، لیکن ثقہ یعنی قابل اعتماد ہے حدیث کی دنیا میں، شیعہ حدیث کی دنیا میں علماء رجال نے تصدیق کی ہے۔ سکونی ان کی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطے کے تحت تصدیق کی ہے، اگر سکونی کو ہم ثقہ اس طور پہ مانیں تو یہ صحیح سند روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بعث سریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا،
فلما رجعوا، جب وہ واپس لوٹ کے آئے، قال مرحبا بقوم، کہ مبارکباد میں دیتا ہوں اس جماعت اور اس قوم کو، قضوا الجہاد الاصغر، جنہوں نے جہاد اصغر کو تو انجام دے دیا ہے، وبقی علیہم الجہاد الاکبر، لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، وہ تو چیخ اٹھے، بول اٹھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، مل جہاد الاکبر، اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور جہاد ہے؟ کون سا ہے وہ جہاد اکبر؟ یعنی یہ جو ہم اس قدر سختی اور مشقت جھیل کے خاک و خون کا ہم نے قتال کیا ہے، جنگ کی ہے، کتنے بندے شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہیں، کتنے گھر جو ہیں وہ اجڑ گئے، بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو یہ جو ہم عمل انجام دے کے آئے ہیں، بھوک پیاس، زخموں کی شدت، سفر کی کٹھن اور اپنے پیاروں کا بچھڑنا، یہ سارے کے سارے غم لے کے جو ہم آ رہے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے۔ تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ کیا ہے جہاد اکبر؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد النفس، نفس کا اپنے ساتھ جہاد کرنا۔ ادھر خالی جملہ ہے جہاد النفس، نفس کا جہاد، لیکن پورا جملہ کیا بنے گا؟ جہاد النفس بالنفس، نفس کا خود اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا، انسان کا اپنے آپ سے لڑنا۔ دوسروں سے تو لڑنے میں انسان شیر ہوتا ہے، مقابلہ بھی کر لیتا ہے، ٹسل بھی باندھ لیتا ہے، ضد بھی باندھ لیتا ہے، اپنا آپ دکھانے کی کوشش بھی انسان کئی طریقوں سے کرتا ہے، مختلف طریقے ہیں انسان کے۔ یہ تو بہت آسان ہے، عام ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، اپنا آپ منوانا، اپنی شخصیت کو منوانا، یا کوئی ٹسل باندھ لینا، سائڈ پہ ہو جانا، مختلف طریقے انسان اختیار کرتا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ ایک دفعہ ٹسل باندھے، اپنے آپ کی مخالفت کرے، اپنے آپ کے ساتھ ضد باندھے، یہ جہاد اکبر ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جیسے کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو اس دنیا میں مضر، نقصان دہ، خطرناک، دہشتناک خلق ہوئی ہے، وہ ایک دفعہ انجام دینے کے بعد کسی نہ کسی اور چیز میں مشغول ہو تو انسان کو چھوڑ دے گی۔ مثلا بھیڑیا ہے، وہ کسی اور چیز کو کھانے میں مشغول ہو، نفس کو ہمیں ترک کر دے گی۔ اچھا کتے کو دیکھیں، وہ اپنے خوراک یا اپنے شکار پہ جھپٹ پڑے، انسان کو چھوڑ دے گا۔ چیتا ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، سانپ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ وہ جب دوسرے کے ساتھ یا اپنے آپ کے ساتھ مشغول ہو تو آپ کو ترک کر دے گی، سوائے انسانی نفس کے۔ وہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ ایک تو ترک نہیں کرتا، دوسرا اسے آگے مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے اسے اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ یعنی ایک اس نے برائی انجام دے لی تو ادھر اب اسے چھوڑتا نہیں ہے کہ میں نے اسے نقصان پہنچا دیا، یا دیگر بہت سارے جانور ہیں انسان کو نقصان پہنچا کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن خود انسان کا نفس ایسا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کے بعد پھر اس سے وابستہ ہوگی، اس سے بھی بڑھ کر نقصان پہنچائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے پسترین وادی میں جا گرے تب بھی انسان کا نفس اسے نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اعد العدو کہا ہے امام علی علیہ السلام سے منقول روایت ہے کہ سب سے بدترین انسان کا دشمن وہ نفس ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ باہر کے کس دشمن سے انسان لڑتا ہے، باہر کے کس شیطان کے فریب میں آتا ہے، خود انسان کا نفس ہے کہ جو اس کو فریب دیتا ہے، خود انسان کا نفس ہے جو اس سے دشمنی کرتا ہے، اسے آرام پہ اکسائے گا، اسے سکون اور لذات کی دنیا میں دھکیلے گا، اور وہ بھی آرام سے انسان اس کی باتیں سنتے سنتے چلا جاتا ہے، کہ ابھی انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی۔ اس لیے جہاد النفس، اصل تعبیر کیا ہے جہاد النفس، نفس کا جہاد۔ لیکن نفس کا جہاد کس سے؟ اپنے آپ سے نفس کا جہاد۔ تو یہ آپ کے سامنے روایت کے الفاظ، ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جہاد نفس ہے، جہاد اکبر۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جہاد ہیں وہ جہاد اصغر ہیں، اور جہاد اصغر آپ دیکھیں گے ہر کوئی کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی ہمت باندھ لے گا، جسمانی مشقت اٹھا لے، ہمت باندھ لے گا، اپنے آپ کو ایک جگہ پہ بٹھائے رکھے، لیکن اپنے آپ سے لڑائی کر لے، اپنے آرام کو بے سکونی میں تبدیل کر دے، اپنے آپ کو خود ایسے مقام کے اوپر لا کھڑا کرے کہ جہاں پہ کئی مشکلات اس کے لیے سامنا کرنا پڑ جائے، عزت کے بہانے
مختلف طرح کے جو انتقام ہیں ان سے اجتناب کرنے لگ جائے، مشکل چیزیں ہیں، ابھی انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ لیکن آپ نے دیکھا جہاد بالنفس ہے، جہاد اکبر، جہاد بالنفس۔ اس کی شرح کیا ہے؟ سریہ کہتے ہیں قطعۃ من الجیش، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما رہے ہیں، قطعۃ من الجیش، جو فوج ہے یا لشکر ہے اس کا ایک مجموعہ، ایک قطع، ایک حصہ۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں یقال خیر السرایا 400 رجل، سب سے بہترین جو سریہ ہے اگر 400 افراد کے اوپر مشتمل ہو، یعنی ایک ایسا قطعہ، ایک ایسا مجموعہ جو ایک بڑے لشکر سے جدا ہو کے بنایا گیا ہے، لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس میں 400 افراد ہوں۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں کہ باقی الفاظ روایت معلوم ہست، یہ بقیہ تو الفاظ واضح ہیں، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، صرف یہ کلمہ سریہ تھا۔ ادھر صرف ایک اشارہ کر دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور جانتے بھی ہیں کہ ایک کلمہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے غزوہ، اور ایک کلمہ ہے سریہ، یعنی یا کے اوپر شد ہے سریہ، اور بعض جگہوں پہ بدون شد بھی ہے۔ اس کی جمع آتی ہے سرایا، جیسے کہ عراق میں حشد الشعبی کے ذیل میں سرایہ القدس، مقتدی صدر کی جماعت کا نام بھی سرایہ القدس تھا۔ سرایا آپ کو عربی میں بڑا مل جائے گا، وہ سریہ کی جمع ہے، یعنی ایک بٹالین آپ کہہ لیں، فوج کی یا ایک لشکر کی بٹالین جو خاص ہدف کے لیے نکلتی ہے۔ غزوہ اور سریہ میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر میں موجود ہیں اور جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور پوری جنگ کی کمانڈ خود فرما رہے ہیں، اور باقاعدہ اس جنگ میں دشمن کے مقابلے میں حصہ لیا، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ لیکن ایک جنگ ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، دین اسلام سے یا امت اسلامیہ سے ایک لشکر تشکیل دیا، اس کا ایک امیر مقرر کیا، اور اس امیر کی قیادت میں لشکر کو دشمن کے خلاف روانہ کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یا اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے، خود اس میں شرکت نہیں فرمائی، لیکن اس میں لشکر کو مرتب کرنا، منظم کرنا، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، اور امیر مقرر کرنا، اور ہدف اس کے لیے مشخص کرنا، یہ سارے امور انجام دیے، لیکن خود اس میں تشریف نہیں لے کے گئے، اسے کہتے ہیں سریہ، اور جس کی جمع سرایا آتی ہے۔ تو بس آپ نے دیکھا لغتاً سریہ کہتے ہیں فوج یا لشکر کا ایک ایسا مجموعہ جس میں 400 افراد ہوں، یہ سب سے بہترین سریہ ہے، یا 400 سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فوجی لشکر یا بٹالین جو جاتی ہے لڑنے کے لیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ پہلی چیز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ انسانی نفس کے بعض مقامات ہیں۔ انسانی نفس کے مقامات کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں انسان ایک عجوبہ ہے، عجوبہ یعنی تعجب آور خلقت ہے، اور واقعاً تعجب آور خلقت ہے۔ آپ کسی بھی حیوان کو دیکھیں، اگر پستی کی جانب، آپ پستی کی جانب سے بھی جائزہ لیں تعجب آور ہے، کمال کی جانب سے جائزہ لیں تو بہت ہی زیادہ تعجب آور ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اوج کمالات پر امیر المومنین علیہ السلام کی ہستی، امام حسن و حسین علیہ السلام، اوج کمال پہ ائمہ اطہار علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام۔ اچھا پستی کی طرف آئیں، مثلا بھیڑیے میں کتنے اوصاف ہوں گے، خونخوار ہے، چیر پھاڑ کر دینے والا ہے، دہشت پھیلانے والا ہے، لیکن زہر نہیں ہے، سام کی طرح زہریلا نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے سام کو دیکھیں، اس میں زہریلا پن ہے اور انسان کو کاٹتا ہے، رینگتا ہے، خصوصیات ہیں کچھ اور منفی۔ تیسری طرف آ جائیں، مثلا کتا وہ بھونکتا ہے اور چیر پھاڑ کرتا ہے، فوراً لڑائی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی طرف آ جائیں، آپ کو ایک جانور میں بقیہ جانوروں کی یعنی تمام جانوروں کی خصوصیات نظر نہیں آئیں گے، اکا دکا نظر آئیں گی۔ مثلا مرغے میں فلاں 2-3 جانوروں کی خصوصیات ہیں، کتے میں فلاں 2-3 جانوروں کی خصوصیات ہیں، بھیڑیے میں فلاں 2-3 جانوروں کی خصوصیات ہیں۔ انسانی نفس کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہے جو جتنے بھی زہریلے حشرات ہیں، جتنے بھی خطرناک اور دہشت پھیلانے والے درندے ہیں، اور جتنے بھی مویشی ہیں، ان سب کی خصوصیت کو جمع کر سکتا ہے اپنے وجود میں۔
ان سب کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک ایسا اسی لیے انسان سے ہر جانور ہی بھاگتا ہے۔ زمین پہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے کہ وہ انسان سے خوف زدہ نہ ہو اور اس کی نسل انسان نے ختم نہ کی ہو۔ وہ چرند لیں، پرند لیں، حشرات لیں، وہ ہر چیز کے لیے انسان جو ہے وہ اس کو یہ ہلاکت کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اس لیے عجوبہ ہے انسان۔ اچھا، یہاں پہ بیان فرماتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک ایسا عجوبہ ہے، یعنی ادھر عجوبہ سے مراد اس کی تعجب آور خلقت ہے۔ ایک طرح اس طرف جو میں نے مطلب عرض کیا وہ آگے کے اوراق میں موجود ہے، لیکن یہاں پہ جو پہلی سطر میں امام خمینی پہلو بیان کر رہے ہیں اس کے عجوبہ ہونے کا، وہ اس کی دوگانہ نشأت ہے، دوگانہ خلقت ہے۔ یعنی اس کی خلقت میں دو ہی پائی جاتی ہے، دو رخ پائے جاتے ہیں، ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے۔ لہذا دو عالم اور دو نشأت رکھتا ہے۔ نشأت یعنی نشوونما، اردو میں نشوونما اسی سے ہے۔ اچھا، نشوونما جن جہانوں میں ہوتی ہے اسے نشأت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ عموماً اردو دان طبقہ کلمہ نشأت سے واقف نہیں ہے، اسے اگلے درسوں میں مزید بھی تکرار کیا جائے گا کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ بیان کرتے ہیں کہ دو نشأت اور دو عالم ہیں، ایسا عجوبہ ہے۔ نشأت ظاہری ملکی دنیاوی ہے، یعنی ایک ایسی نشأت ہے جو ظاہراً نظر آتی ہے، اور ملک یہ یعنی اس دنیا کو ملک بھی کہا جاتا ہے چونکہ ملکیت انسان اس میں عارضی طور پہ بناتا ہے۔ دنیاوی یعنی دنیا خود ملک کی تشریح ہے دنیاوی، اور وہ انسان کا بدن ہے۔ اور دوسری نشأت انسان کا باطن ہے جو کہ غیبی ہے اور ملاکوتی ہے۔ بس روح کا تعلق غیب اور ملاکوت سے ہے، اور بدن کا تعلق اس دنیا مادی اور ظاہری سے ہے۔ یہ پہلا مطلب انہوں نے ذکر کیا ہے، یہی دو عالم ہیں۔ ہمارے بدن کا تعلق عالم مادہ سے ہے، عالم مادہ نے ادھر ہی رہ جانا ہے تو بدن نے بھی ادھر ہی رہ جانا ہے، ہم نے آگے چلا جانا ہے، لیکن ابھی میں ہی ہوں، ہمارا ہی یہ بدن ہے۔ یعنی انسانی روح اور انسانی نفس کا سب سے نچلا مرتبہ جو ہے وہ بدن انسانی ہے، یعنی یہ ہمارا بدن ہے، لیکن اس مرتبہ انسانی نے ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اچھا، جہاں تک خود روح کا تعلق ہے وہ غیب اور ملکوت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کی پرواز بھی انہی جہانوں میں ہو سکتی ہے۔ بدن کھینچ کے ساری توجہ ادھر رکھ لیتا ہے، لہذا بدن کھینچ کے روح کی توجہ اسی دنیا کے اندر گھماتا رہے گا تو وہ اوجل اور غائب ہو جائیں گے جہاں سے اس کا تعلق تھا۔ یعنی اس کو اپنے وطن میں اور اپنے گھر میں یہ انسانی بدن اور دنیا کی مشغولیت وہ اس کو اپنے گھر میں جانے نہیں دے رہی، اس لیے اسے اس گھر کی کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے پاس پہلا مطلب۔ پھر دوسرا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ عالم غیب سے اور عالم ملاکوت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس انسانی نفس کے مقامات اور درجات ہیں۔ اور اگر ہم کلی طور پہ ان مقامات اور درجات کو ذکر کریں تو بعض نے 7 درجات اور مقامات بیان کیے ہیں، بعض نے 4، بعض نے 3 اور بعض نے 2۔ ہم ان کو بس کتنے قول ہو گئے؟ بعض نے 7 مقامات ذکر کیے، یہ ہم پچھلے دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نفس ہے، قلب ہے، عقل ہے، پھر سر ہے، پھر خفی ہے اور اخفا، خفی اخفا، اور ان میں سے ایک بہرحال رہ گیا ہے۔ 7 مقامات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ عرفاء نے ذکر کیے ہیں۔ یہ 7 اسے شہر عشق سے بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں اختلاف بھی ہے، مولا صدرہ نے مثلا طب کا بھی ذکر کیا ہے اور اس طرح سے مختلف، وہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ بس پہلی قول ہو گیا کہ انسانی نفس کے، بدن کے نہیں، وہ جو نفس غیب سے تعلق رکھتا ہے اس کے مقامات کتنے ہیں؟ 7 مقامات ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو درجات بعض نے ذکر کیے 4، جیسے عقل حیولانی ہے، عقل بالملکہ ہے، یا اسی طریقے سے عقل مستفاد وغیرہ کے، یہ 4 انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور بعض نے 3 ذکر کیے ہیں، بعض نے 2 ذکر کیے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔